السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جیکم خان آپ کا اردو کمپٹیشن کلاسز میں پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اردو قواعد کے علم ہجہ کے پارٹ فرسٹ میں نے آپ کے سامنے حروف کی ساخت کے اعتبار سے جو دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد مرکب، اس کے بعد حروف کی ترکیبی صورتیں، اس کے بعد ہم صوت حروف، ہم شکل حروف، ان تمام کے متعلق بیان کیا تھا۔ آج میں اس علم ہجہ کے پارٹ سیکنڈ میں آپ کے سامنے حروف کی جو معنوی اعتبار سے اقسام ہوتی ہیں وہ کل کتنی ہیں اور کون کون سے، ان تمام کے بارے میں آپ کو روشناس کرا رہا ہوں۔ بہرحال حروف کی معنوی اعتبار سے 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حروف ربط یا اضافت، نمبر 2 حروف جار، نمبر 3 حروف تخصیص، نمبر 4 حروف عطف، نمبر 5 حروف فجائیہ۔ نمبر 1 ہوتی ہے حروف ربط یا اضافت۔ حروف ربط کے معنی ہوتا ہے ملانا، اضافت کے معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، اسے ہی اضافت کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کریں، ان حروف کو حروف ربط یا اضافت کہتے ہیں۔ جیسے یہ سفیان کی کتاب ہے، اسکول کے بچے ہوشیار ہیں، اسجد کا گھر خوبصورت ہے۔ ان جملوں میں کا، کے، کی، یہ حروف ربط یا اضافت ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حروف جار۔ حروف جار وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کریں، ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ جیسے زید گھر سے الور گیا ہے، ان حروف جار کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے زید گھر سے الور گیا، اب دو لفظ گھر اور الور دونوں کا ایک کا دوسرے سے تعلق کیا قائم کیا ہے کہ وہ گھر سے الور گیا۔ ایسے کس نے کیا کھایا، راشد و خالد نے کھانا کھایا، دریا تک پہنچ کر ہم رک گئے۔ بہرحال یہ سب کیا ہے، حروف جار ہوتے ہیں۔ جیسے سے، نے، تک، پر اور میں، یہ سب حروف جار کے طور پر مستعمل ہیں۔ نمبر 3 ہوتا ہے حروف تخصیص۔ تخصیص کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں اس میں تفعیل کا صیغہ، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خاص کرنا۔ وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوں، انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کل ہمیں سبق پڑھایا تھا، زید نے سبق پڑھایا تھا، لیکن اب اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، کسی اور نے پڑھایا ہو، لیکن جب زید کے ساتھ بات کو خاص کرنا ہو تو ہم یوں کہیں گے کہ زید نے ہی کل ہمیں سبق پڑھایا تھا۔ اور ایک جملہ ہوتا ہے زید نے ہمیں سبق پڑھایا تھا، ایک ہوتا ہے زید نے ہی ہمیں سبق پڑھایا تھا، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے راشد بھی ساجد کے ساتھ پڑھنے گیا ہے، یعنی وہ اکیلا نہیں گیا بلکہ راشد بھی گیا ہے، تو بھی لگا کر، ہی لگا کر اور اس طرح کے جو حرف ہوتے ہیں ان کو لگا کر جملے میں کیا ہے، تخصیص پیدا کی جاتی ہے، زور ڈالا جاتا ہے، انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ جیسے ہی، بھی، ہر، نہ۔ نمبر 4 ہوتا ہے حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف جو دو لفظوں، دو فقروں، دو جملوں کو جوڑتے ہیں، انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ دیکھو حروف عطف یا تو دو لفظوں کے درمیان، یا دو فقروں کے درمیان، یا دو جملوں کے درمیان آتا ہے۔ حروف عطف سے ماقبل پہلے والے لفظ فقرہ یا جملے کو معطوف کہتے ہیں، اور اس کے ما بعد یعنی بعد میں آنے والے لفظ فقرہ یا جملے کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ حروف عطف کی پھر کل 7 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے حروف وصل۔ حروف وصل جو معطوف اور معطوف علیہ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوں، انہیں حروف وصل کہتے ہیں۔ جیسے بادشاہ و وزیر کھڑے ہیں، راشد و ساجد دونوں بھائی ہیں، کیا وہ اور تم دونوں ایک ہو۔ حروف وصل صرف 2 ہیں، واو اور ہیں، ایک تو واو اور ایک اور، یہ دونوں حروف وصل ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف تردید۔ تردید کے معنی ہوتا ہے رد کرنا، انکار کرنا، یعنی وہ حروف جو ایک بات کو رد کر کے اس کی جگہ دوسری بات لائے، انہیں حروف تردید کہتے ہیں۔ یہ حروف دو چیزوں کے اجتماع کو روکنے اور دو میں سے ایک کی تعین کے لیے آتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حروف جو دو چیزوں کے اجتماع کو روکنے اور دو میں سے کسی ایک کی تعین کے لیے آئیں، ایک کو معین کرنے کے لیے آئیں، انہیں حروف تردید کہتے ہیں۔ جیسے چاہے یہاں رہو چاہے چلے جاؤ، اب ایک ہی بات ہے، یا تو یہاں رک جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ، یعنی دو چیزوں میں سے ایک چیز کرنی ہے۔ خواہ تم آؤ خواہ اسے بھیج دو، چاہے اسے بھیج دو چاہے تم آ جاؤ، ہے نہ تو وہ آیا نہ تم آئے، یا یہ لو یا وہ، تو یہ حروف تردید ہیں، یا اور اس طرح چاہے، خواہ، یہ سب حروف تردید کے طور پر مستعمل ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے حروف استدراک۔ دیکھو حروف استدراک کا معنی ہوتا ہے وہ حروف جو پہلے جملے کے شبہ کو دور کریں، انہیں حروف استدراک کہتے ہیں۔ یعنی دو جملے ہوتے ہیں، پہلے جملے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، کچھ شک ہوتا ہے، تو دوسرا جملہ آ کر اس شک کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے دو جملے ہیں، یہ سب سچ ہے ایک جملہ، اس کے بعد وہ نہیں مانتا
دو جملے تو ملا کر یہ سب سچ ہے پر وہ نہیں مانتا ہے. ایسے ہی اگلے جملے میں اس نے بہت سی شرطیں پیش کی لیکن میں نے ایک نہیں مانی, ہے نا. تو جو ڈاؤٹ ہے وہ سب ختم کر دیا نا, یعنی ایسا نہیں اس نے شرط نہیں لگائی, شرط تو بہت لگائی تھی لیکن میں نے مانی نہیں. ایسے یہ بات تو سارے سچ ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن وہ مانتا تو ہے ہی نہیں. ایسی وہ گھر میں ایک نہیں بلکہ دو ہیں. ایسے نمبر 4 ہوتا ہے حروف استثناء. استثناء کا معنی ہوتا ہے کہ جو پہلے جملے کو دوسرے جملے سے الگ کریں, انہیں حروف استثناء کہتے ہیں. یہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کریں, جیسے لا الہ, لا نہیں ہے, الہ معبود, الا مگر, اور اللہ صرف اللہ, یعنی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے, تو لا الہ الا اللہ. ایسے سب آئے ہیں مگر وہ نہیں آیا, سب آئے الا وہ نہیں آیا. تو یہ تو ایک آسان سا ہے. نمبر 5 ہوتا ہے حروف عطف علت. وہ حروف جو پہلے جملے کی دوسرے جملے میں وجہ و سبب بیان کریں ہیں, وجہ و سبب بیان کریں, انہیں حروف عطف علت کہتے ہیں. جیسے اس نے ہمیں حاضر ہونے کو کہا تھا بس ہم حاضر ہو گئے. پہلے جملے میں کیا علت ہے, دوسرے جملے میں اس کا سبب ہے. اس نے ہم نے حاضر ہونے کو کہا, یہ وجہ بیان کی تو ہم حاضر ہو گئے, یہ اس کا سبب بن گیا. آپ نے اسے جانے کا حکم دیا تو وہ چلا گیا ہے. میں وہاں نہیں گیا کیونکہ آپ نے منع کر دیا تھا. اسی طرح آگے ان جملوں میں بعض حروف علت جوڑا جوڑا آتے ہیں, جیسے چونکہ, اس لیے, کیونکہ, سو. جیسے چونکہ آپ نہ تھے اس لیے میں نہیں آیا, کیونکہ وہ جا چکا تھا سو ہم بھی واپس آ گئے ہیں. نمبر 6 ہوتا ہے حروف بیانیہ. حروف بیان وہ حروف جو پہلے جملے کے لیے بطور بیان تشریح ہوتا ہے اسے حروف بیانیہ کہتے ہیں. یا جو ایکسپلین کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے خالد آیا ہی تھا کہ میں فوراً وہاں سے نکل گیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ باہمی پیار و محبت سے رہنا چاہیے. اب یہ یہ حروف بیانیہ ہیں. آپ ایک بات دھیان رکھیے, آپ کے سامنے پیپر میں یا تو ایگزامینر آپ سے ڈیفینیشن پوچھے گا ہے, یا آپ سے یہ پوچھے گا کہ یہ حروف کون سا ہے. آپ سے اسے بہت ہی 0.99% مائنس میں بھی نہیں آئے گا ایسا کوشچن کہ ایسا ہی جملہ دے دیا کہ ان میں سے حروف بیانیہ کون سا ہے, شرط و جزا کیا ہے. ایسے جملے آج تک نہیں آئے. ایسا کوشچن صرف آپ سے ڈیفینیشن پوچھ سکتا ہے ایگزامینر. حروف شرط و جزا اور آگے کوشچن کس طرح سے پٹ اپ ہوتے ہیں, اس کے بعد PDF فائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس میں سارے کوشچن ہیں حروف سے متعلق مستقل ایک باب, تقریباً اس میں 70-80 کوشچنس ہیں جو آپ کو سارا جو ڈاؤٹ ہے, پورا شک و شبہ, اس کو سب کو زائل کر دیں گے. نمبر 7 ہوتا ہے حروف شرط و جزا. حروف شرط پہلے جملے میں جو شرط آتی ہے, حروف شرط سے پہلے جملے میں شرط آتی ہے اور دوسرے جملے میں جزا آتی ہے. یعنی جیسے اور جو تم نے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ایسی اگرچہ راشد نہیں آیا مجھے تو جانا ہوگا. جیسے اگر وہ نہیں آیا تو مجھے جانا پڑے گا. شرط کیا ہے کہ اگر تم نے کچھ کہہ دیا تو پھر دیکھ لینا مجھ سے برا نہیں ہوگا, یعنی اس کا جزا ہے. ایسی اگرچہ راشد نہیں آیا تو مجھے تو جانا ہوگا, یعنی اگر وہ آ جاتا تو مجھے نہیں جانا پڑتا. تو یہ شرط وہ جزا. ایسے ہی وہ آیا تو آیا ورنہ مجھے خود جانا پڑے گا, جو نوٹ کے بعد ورنہ, نہیں, تو یہ سب شرط کے جواب میں آتے ہیں. نمبر 5 ہوتا ہے حروف فجائیہ. حروف کی جو 5ویں قسم ہے وہ ہے حروف فجائیہ. وہ حروف جو جملے میں خوشی, غمی, حیرت و استعجاب وغیرہ کی کیفیت کو ظاہر کریں انہیں حروف فجائیہ کہتے ہیں. حروف فجائیہ, ندائیہ, یہ دونوں کی کیا علامت ایک جیسی ہوتی ہے. حروف فجائیہ, حروف تحسین, ان میں سے پہلے قسم ہے حروف تحسین. تحسین کا معنی ہوتا ہے کسی کو کیا ہے محاسن بیان کرنا, کسی کی تعریف بیان کرنا, کسی کی توصیف بیان کرنا ہے. جیسے بارک اللہ, شاباش, واہ واہ, ماشاء اللہ. جیسے ہم کہیں بارک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, شاباش بہت اچھا میچ کھیلا. ایک ہوتا ہے حروف نفری, یعنی جن حروف کے ذریعے نفرت, عناد, تعصب کا جذبہ پیش کیا جائے. ہم کہیں تھو تھو کس قدر غلیظ ہے, چھی چھی یہ تو بہت گندا ہے, لعنت اللہ تجھے برباد کرے, نفرت کے لیے جو شبد بولے جاتے ہیں. اس کے بعد حروف تعصف. تعصف کا معنی ہوتا ہے افسوس, رنج و غم کا اظہار کیا جائے. جن حروف کے ذریعے رنج و غم کا اظہار کیا جائے انہیں حروف تعصف کہتے ہیں. جیسے ہائے غریب کے ساتھ بہت برا ہوا, آہ کاش کہ میں وہاں موجود ہوتا, اف بہت برا ہوا, حیف بڑی حسرت کا مقام ہے, ایسے ہائے رے اب کچھ نہیں ہو سکتا, ایسے ہیہات, یہ سب الفاظ. ایک ہوتا ہے حروف استعجاب. وہ حروف جن کے ذریعے حیرت و استعجاب کے جذبے کا اظہار ہو انہیں حروف استعجاب کہتے ہیں. جس سے اللہ اکبر کس قدر وسیع دریا ہے, ہم نے کوئی دریا دیکھا, کوئی سمندر دیکھا تو ہم اس کو دیکھ کر تعجب کریں, اللہ اکبر کتنا بڑا سمندر ہے.
ایسے سبحان اللہ کتنی سریلی آواز ہے، ایک تعجب ہو رہا ہے نا، ایسے اللہ اکبر کبیرہ کس انداز سے معمار سازی کی گئی ہے، مطلب ہم نے لال قلعہ دیکھا، اب اس کو دیکھ کر تعجب سے کہنا اللہ اکبر کس انداز سے بنایا گیا ہے، کیسا خوبصورت ہے، تعجبانہ انداز میں کہہ رہے ہیں بات کو۔ نمبر 5 ہوتا ہے حروف ندا، وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو مخاطب کیا جائے یعنی کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں، جیسے اے، اجی، ارے، او، یہ سب حروف ندا ہیں۔ جیسے اے تم اب تک یہیں ہو، اجی آپ کو سنائی نہیں دیا، ارے دوستو کہاں جا رہے ہو، او ساتھیو اب آ بھی جاؤ۔ دیکھو ایک بات دھیان رکھیے، جن حروف کے ذریعے آواز دی جائے انہیں حروف ندا اور جن کو آواز دی جائے ان کو منادا کہتے ہیں۔ جیسے اے تم اب تک یہیں ہو، اب اس جملے میں اے یہ حروف ندا ہے اور تم اب تک ہی ہوں جو باقی کا ہے یہ منادا ہے، چونکہ اس کو آواز دی گئی ہے۔ ایسے دوستوں، ساتھیوں، یہ سب کیا منادا ہے۔ نمبر 6 ہوتا ہے حروف تنبیہ، وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو ڈانٹ اور ڈپٹ یا تنبیہ کی جائے، کسی کو جھڑکا جائے، اسے حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ جیسے خبردار اگر میرے گھر پیر بھی رکھا، اب یہ لفظ یہ حرف ہے نا خبردار، یہ حروف تنبیہ ہے۔ ایسے جانتا نہیں مجھے، ایسے اچھا تو جانتا نہیں، ایسے سنو دوسری مرتبہ یہاں نظر نہ آ جانا، تو یہ سب کیا ہے حروف تنبیہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے حروف امان، وہ حروف جن کے ذریعے امان و پناہ کی طلب کی جائے انہیں حروف امان کہتے ہیں۔ جیسے معاذ اللہ جاں بخشی کر دیجئے، یعنی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، میری جان کو بخش دیجئے، ایسے توبہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ اسی طرح آدمی جب صرف یوں کہے الامان الامان الحفیظ الامان، تو یہ حروف صرف مطلق طور پر جب بولے جاتے ہیں تو ان سے مراد امان ہی ہوتی ہے۔ آگے حروف قمری اور حروف شمسی۔ دیکھو حروف قمری وہ حروف جن سے پہلے اگر الف لام آئے تو دونوں یعنی الف اور لام دونوں کا تلفظ ہوگا، اور اگر درمیان لفظ میں ایک لفظ ایسا ہے کہ اس میں بیچ میں الف لام آ رہا ہے تو صرف لام کا تلفظ ہوگا، ان میں الف کا تلفظ نہیں ہوگا۔ ان کی کل تعداد یعنی ان حروف قمری کی جو کل تعداد ہے وہ کتنے 14 ہے۔ نمبر 1 با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، حمزہ، ہا، یا۔ ایک بات آپ دھیان رکھیے، بہت سی کتابوں میں بھی الف کو ہم حروف قمری مان رکھا جو غلط ہے، اس لیے کہ دیکھو حروف قمری اور حروف شمسی جو ہوتے ہیں یہ عربی کے حروف ہوتے ہیں، نہ کہ کسی اور زبان کے، ٹھیک ہے۔ یہ عربی کے حروف ہیں جو ہر جگہ مستعمل ہیں، فارسی ہو چاہے اردو ہو، ہیں یہ ہر جگہ عربی کے حروف ہی مستعمل ہوتے ہیں، یعنی عربی میں ہوتے ہیں یہ حروف قمری، حروف شمسی۔ اور عربی کے اندر الف نہیں ہوتا، عربی کے اندر حمزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عربی میں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جیسے الباب میں یہ با کے بعد الف آنا تو یہ الف مانا جائے گا، شروعات میں الف نہیں مانا جائے گا، وہاں حمزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ابتدائے وصل کی صورت میں عربی میں الف مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں الباب، تو الباب، الجبار، الحارث، تو الف کی لام دونوں کی آواز آ رہی ہے نا۔ ایسی الخالق، العلوم، الغفار، الفقر، القلب، الکلام، المجید، الواحد، الامین، الہند، الیوم۔ درمیان لفظ کی امثلہ جیسے جرس الباب، نا جرس الباب یعنی دروازے کی گھنٹی، جرس الباب، الف کی آواز نہیں آ رہی نا، صرف لام کی آ رہی ہے۔ ایسے عبد الجبار، عبد الحارث، دار العلوم، عبد الکلام، عبد المجید، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہوتا ہے حروف شمسی، حروف شمسی وہ حروف جن سے پہلے اگر الف لام آئے تو صرف الف کا تلفظ ہوگا، اور اگر درمیان لفظ میں حروف پر الف لام آئے تو دونوں کا تلفظ نہیں ہوگا۔ ان کی کل تعداد 14 ہے، جیسے تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضا، طو، زویں، لام، نون۔ جیسے التوبہ، الثواب، الدرجہ، الذکر، الرحمن، الزراعت، زراعت کھیتی کو کہتے ہیں، السلام، الشمس، الصمد، الضحیٰ، الطلاق، الظالم، اللہ، النار۔ اب دیکھو صرف الف کی آواز آ رہی ہے نا، التوبہ، الثواب، یہ آ کی بھی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ چونکہ ہم اس کو پڑھنا ہے، ابتداء وصل کی صورت میں الف پر فتح لگا کر اس کو التوبہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ویسے تو اس کو پڑھ نہیں سکتے کہ الف لام کو نہ پڑھا جائے صرف، اور پھر اس کو الگ انداز میں پڑھا جائے تو کچھ عجیب سا ہی تلفظ ہوگا، توبہ، جو غلط ہے، چونکہ لکھ التوبہ رہا ہے۔ درمیان لفظ کی مثال جیسے کتاب الطلاق، نہ تو الف کی آواز آ رہی ہے نہ لام کی، کتاب الطلاق، باب التوبہ، عبد الرحمن، دھیان رکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن تو وہ تلفظ غلط ہے، عبد الرحمن۔ ایسے دار السلام، عبداللہ۔ اسی طرح حروف قمری اور حروف شمسی کا
حروف شمسی اور حروف قمری کی جو کل مجموعی تعداد ہے وہ 28 ہے۔ ایک بات دھیان رکھیے، حروف قمری حروف شمسی میں صرف عربی کے حروف یعنی جو عربی حروف تہجی میں ہیں وہی شمار کیے جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد حروف علت، چونکہ حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حروف علت یا حروف مصوتہ۔ وہ حروف جو مصوتی آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں انہیں مصوتی حروف کہا جاتا ہے۔ ان کی کل تعداد 3 ہے، جن کو ہم ہندی میں کہتے ہیں نا سور اور وینجن۔ جو سور ہوتے ہیں اردو میں، انگلش میں سے اے ای آئی او یو، یہ 3 ووبلس ہوتے ہیں، اور کنسوننٹ 21 ہوتے ہیں۔ تو اردو کے اندر 3 سور ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ دیکھو نوٹ آگے، یا کو نیم مصوتہ مانا جاتا ہے، جیسے یکا اور یو میں یا جو نیم مصوتہ ہے، یہ بات NCERT کلاس 6 بک پیج نمبر 8 ہے۔ ایسے واو کو بھی نیم مصوتہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وادی، حوالہ بعینہ ما قبل، یعنی جو پہلا حوالہ ہے وہی اس کا حوالہ ہے۔ دونوں باتیں 6ٹھی کلاس کی اردو بک کے پیج نمبر 8 پر لکھی ہوئی ہیں کہ واو اور یا دونوں نیم مصوتہ کے طور پر لفظ کی شروعات میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے یکا، یو اور وادی۔ اس کے بعد مصوتی آوازیں، اردو میں مصوتی آوازوں کی کل تعداد 10 ہے، جن میں سے جیسے آ، ای، اے، او، او ہیں، یہ 10 مصوتی آوازیں ہیں۔ اس کے بعد حروف صحیح یا مصمتہ، حروف مصمتہ، وہ حروف جو مصمتی آوازوں کو ظاہر کریں انہیں حروف مصمتی حروف یا حروف صحیح کہتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 35 ہے۔ دیکھو حروف مصمتہ کی کل تعداد کے متعلق جو ایک تفصیلی گفتگو ہے، وہ جو آپ کا 2nd ٹاپک ہے ریٹ میں، ٹیچنگ میتھڈ کے اندر، کہ اردو زبان کی تدریس اور لسانیات، وہاں لسانیات کے ذیل میں جب ہم پڑھیں گے تو وہاں آپ کو بالتفصیل کہ کس نے 35 مانا ہے، کس نے 37، کس نے 36، تو کس نے کیوں کس طرح مانا ہے، وہ سب باتیں آپ کو تفصیلاً وہاں پر عرض کر دی جائیں گی، یہاں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آگے دھیان دیجیے کہ اڑا سے کبھی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ درمیان لفظ آتا ہے، یعنی اڑا ہوتا ہے، یہ لفظ کے شروع میں کبھی نہیں آتا۔ NCERT جمع ششم صفحہ نمبر 21 پہ لکھا ہوا ہے، جیسے سڑک ہے، اڑا شروع میں نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد حروف کچھ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو حروف کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو مذکر حروف، ایک مؤنث۔ مذکر آپ کے سامنے الف، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، گاف، لام، نون، اور یہ مؤنث ہے با، پا، تا، جا، چا، حا، خا، دال، ڈال، ذال، را، زا، زا، تا، ظا، فا، واو، ہا، یا۔ از مولوی عبدالحق صاحب، قواعد اردو، صفحہ نمبر 37۔ اس کے بعد میم یہ مختلف فی ہے، از مولوی عبدالحق صاحب، قواعد اردو۔ مختلف فی کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ دیکھو مختلف فی کا مطلب ہوتا ہے کہ اردو میں 2 دبستان مشہور ہیں، دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ۔ تو دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں جن کو اہل لکھنؤ مؤنث پڑھتے ہیں، اہل دہلی ان کو مذکر پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں جن کو اہل دہلی مذکر پڑھتے ہیں، اہل لکھنؤ ان کو مؤنث پڑھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے مختلف فی کا۔ اس کے بعد اردو حروف تہجی میں مختلف زبانوں کے جو حروف کی حیثیت اور نقطے وغیرہ کے متعلق آپ کو علم ہجا کے پارٹ 3 میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔